کہ سر ریکارڈنگ بھی جزاک اللہ سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. ہم آج ایکچولی میں شروع کرنا چاہتا ہوں جو پچھلا ہم نے سلائیڈ پڑھی تھی نا، اس کا میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی ترجمہ کرے، کیونکہ جو ہمارا ایک ٹاسک ہے نا QC6 میں، وہ یہ ہے کہ ہم آیات کو پڑھ کے ان کا ترجمہ خود سے کسی حد تک کر سکیں، خاص کر وہ آیات جو اب ہم پڑھ چکے ہیں. تو کون کرنا چاہے گا اپنا ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں کہ ہم ایک ایک آیت کی جو ہے ٹرانسلیشن آپ سے میں کروانا چاہتا ہوں ایز اے پریکٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں کروں؟ جی سسٹر آپ کریے پہلے ضرور اپنا، بلکہ انٹروڈکشن بھی کرا کے آپ کا. ضیاء حفیظ ہوں. ضیاء حفیظ. سسٹر ضیاء حفیظ، چلیں آپ پہلی آیت کو آپ پڑھیے اور اس کی ٹرانسلیشن کریں. للذین یولون، یہاں سے لا یؤاخذکم اللہ باللغو. آپ کو نظر آ رہی ہے سلائیڈ؟ سلائیڈ ہی کو دیکھ رہی ہوں، زوم کر لوں. آیت نمبر بول دیجیے گا سر. آیت نمبر 225. لا یؤاخذکم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ، باللغو، لغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کے بارے میں. لیکن یؤاخذکم، وہ مؤاخذہ کرے گا تمہارا، بیما، اس کا، جو کسبت، جو تم نے کمایا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے. واللہ، اور اللہ، غفور حلیم، بڑا ہی بخشنے والا اور حلم والا ہے. ماشاءاللہ، ایکسلنٹ، احسنتی یا سسٹر. نیکسٹ کون کرنا چاہے گا آیت نمبر 226؟ آپ ضرور کریے مسز سلمان. جی سر. للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، قسمیں کھا لیتے ہیں، من نسائہم، عورتوں سے، عورتوں کے پاس جانے سے. تربص اربعۃ اشہر، تربص اربعۃ شہر، اور تربص کا مطلب انتظار کرتے ہیں، اربعۃ شہر یعنی 4 مہینے، 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے. اچھا سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ للذین، وہ لوگ جو قسمیں کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے. پرفیکٹ، ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِن، پس، اگر، فَاءُوا، وہ رجوع کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. تو بے شک اللہ غفور، بہت بخشنے والا اور مہربان اللہ غفور الرحیم ہے. اس کا ترجمہ آپ کر دیجئے، رواں ترجمہ. اچھا سر، اس کا مطلب ہے کہ اچھا، جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، اور لیکن 4 مہینے کے اندر وہ رجوع کر لیتے ہیں، تو ان کو رجوع کرنا جو ہے، اس عرصے میں ان کے لیے رجوع کرنا جائز ہے. بس اللہ جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے. ایکسلنٹ، جزاک اللہ خیر. کون کرنا چاہے گا نیکسٹ آیت؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر تہنیت الماس. جی. اوکے سسٹر. وَإِن، اور اگر، عزموا، ارادہ کر لیا انہوں نے، الطلاق، طلاق کا، فَإِنَّ، تو بے شک، اللہ سمیع، سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. ماشاءاللہ، اس کو رواں ترجمہ کر دیجئے. اور اگر ان لوگوں نے طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. ماشاءاللہ، ایکسلنٹ. کیا معنی ہوا اس کا، اللہ جاننے والا اور سننے والا ہے؟ وہ جو ان کا ارادہ ہے نا کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے 4 مہینے تک اور پھر وہ ان کو طلاق دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے اس بات کا کہ انہوں نے طلاق ہی دینی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال جانتا ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. ماشاءاللہ، میں حقیقت کو وہ جانتا ہے، جو بھی وہ کہنا چاہتے جو ان کے دلوں میں ہے. کریکٹ، پرفیکٹ، پرفیکٹ. نیکسٹ کون کرنا چاہے گا ٹرانسلیشن؟ ہمارے کوئی بھائی کرنا چاہیں گے آپ؟
سر السلام علیکم، میں کروں؟ جی آپ کر لیجئے، اپنا نام بھی سب بتا ول دیجیے. جی ڈاکٹر مقبول. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کر لیجئے پلیز. والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار کریں بانفسہن ثلاثۃ قروء 3 مہینے تک وہ انتظار کریں. ولا یحل، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے، لہن ان کے لیے، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں. ان کننا اگر ہوں وہ یؤمننا ایمان والی، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور یوم آخر پر. وبولاتہن، اور ان کے شوہر، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن ان کو واپس کرنے کے، یعنی دوبارہ شادی کرنے کے، فی ذالکا اس میں، ان ارادو اگر ان کا ارادہ ہو، اصلاح کرنے کا. ولا ہننا، اور ان کے لیے ہے، مثل الذی اسی بھی مانند، علیہن جیسے کہ ان عورتوں کا، بالمعروف معروف طریقے سے، کسبت کیا انہوں نے. وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر، درجہ ایک درجہ ہے. یہ کسبت ایکچولی یہاں پہ کوئی نہیں ہے، سوری یہ لاسٹ ٹائم سے یہ آ گیا تھا، یہ ایرر ہے، اس کو بھول جائیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ واللہ عزیز معروف. حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. جی یعنی جیسے حق عورتوں کا حق مردوں پر ویسے ہی ہے جیسا کہ جیسا مردوں کا حق عورتوں پہ عورتوں پر ہے. بالکل. بالمعروف، معروف سے کیا مراد ہے؟ معروف طریقہ وہی ہوتا ہے جو کہ عام رائج ہے، احسن طریقہ. عام، جو عام رائج ہے دستور کے مطابق. جی الحمدللہ، ویری گڈ. تو آج ہم چلتے ہیں آج کی آیات پر. تو اس کا مطلب ہے وی آر ڈوئنگ ویری ویل، ہم ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. تو آج کی آیات پہلے ان کو سنتے ہیں، پھر ان کے مشکل الفاظ کو دیکھیں گے، اور پھر کوشش کریں گے اس کے ترجمے کی اور مختصر تشریح کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. اپنے مائکس کائنڈلی میوٹ رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. 2 مرتبہ اس انداز میں طلاق دی جا سکتی ہے کہ رجوع کر لیا جائے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، تو پس روک لیں ان کو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. او تسریحم بِإِحْسَان، یا پھر ان کو رخصت کر دیں، چھوڑ دیں آسن طریقے کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ تم لے لو، مما اس میں سے، جو آتیتموہن جو تم نے دیا ان کو، شیئا کچھ بھی. یعنی طلاق کی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ تم ان سے کچھ بھی جو تم نے ان کو دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اس میں سے تم اس چیز کو واپس لے لو. بہت ساری چیزیں اس سے پتہ چلتی ہیں، اس کی تشریح میں بات کریں گے. الا ان یخافا
اللہ یقیما حدود اللہ. ہاں ایکسیپشن یہ ہے اگر ان دونوں کو خوف ہو، وہ ڈرتے ہو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو اس حال میں مرد عورت سے کچھ لے سکتا ہے. وہ کس طرح؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو اگر تمہیں ڈر ہو، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم نہیں قائم تم دونوں کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے کسی قسم کا بھی گناہ ان دونوں پر، فی مفتدت بہ، کہ اس کے بارے وہ عورت فدیہ دے دے اس کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ جو اس کے مرد نے اس کو دی ہوئی ہے، مہر ہے، جو کچھ بھی دیا ہوا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو پس ان سے تجاوز مت کرو یا تجاوز مت کرنا. ومن يتعد حدود اللہ، اور جو تجاوز کرتا ہے یا کرے اللہ کی حدوں کا، فاولئک هم الظالمون، تو بس وہی لوگ گناہ گار لوگ ہیں. یہاں پر یہ نوٹ کریں وَإِنْ خِفْتُمْ سے کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے دیکھتے ہیں ہمارے الفاظ کون سے ایسے ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں. طلاق ہم پچھلی بار کر چکے کہ طلاق بیسکلی تو ایک بندھن ہے، اور اس بندھن کو کھول دینا مطلب ہے طلاق، یعنی ایک جو آپس میں اگریمنٹ ہے اس کا ڈیزالو ہو جانا، یا اس کا جو ہے اس کو کسی بھی رولز کے تحت بریک کر دینا، تو وہ طلاق کہلائے گی. اور طلق یطلق، کسی کو آزاد کر دینا، جدا کر دینا، طلاق دینا. تو ان طلاق کا معنی تھا کہ چل پڑنا، یعنی کسی بندھن سے آزاد ہو کر چل پڑنا. تو یہاں پر طلاق سے مراد ہے طلاق 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے. پہلے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. امساک، امسکا یمسکو، امساک مانا اس نے روکا، اس نے پکڑ لیا. ان تمام معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. مسکا یمسکو بھی ہے، اور اس میں فرق یہ ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لینا. اور استمسکا یستمسکو بالعروۃ، وہ کیا، وہ قوت ہے کسی سے چمٹ جانا، چمٹ کر مضبوطی سے پکڑ لینا. تو یہاں پر امساک سے مراد ہوا روک لینا. معروف، جی سسٹر اسما. سر یہ اس سے پہلے مرتانی ہے نا، تو یہ مرہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا سوری، وہ رہ گیا مرتانی. مرتن ہوتا ہے ایک دفعہ. اگر فرض کیا میں نے کوئی بات کی، آپ کہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ریپیٹ کروں، تو آپ کہیں گی یا استاذ مرہ اخرى، ایک دفعہ پھر سے. یعنی ہم کہتے ہیں ایک دفعہ مرتن، ایک دفعہ، اور مرتن اخرى، یا تو سمجھ آئے گی. مرہ جو ہوتا ہے 1 ٹائم، تو طلاق 2 دفعہ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے اس سر، میں بڑا مرہ کا مطلب یعنی ریپیٹ. ریپیٹ، ہاں ریپیٹ کہہ سکتے ہیں. ونس اگین، ڈو ونس اگین. ٹھیک ہے سر. لیکن یہ 2 ایونٹس ہیں. دیکھیں ایک ایونٹ جب پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور ایونٹ آتا ہے، تو وہ سیکنڈ ایونٹ ہوگا. تو یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ دیکھنے ہم اینڈ میں ڈسکس کریں گے تدبر پہ کہ طلاق جب دی جاتی ہے تو اس میں کیا حکمت ہے جو قرآن میں مینشن کی گئی ہے، اور مرتان کا کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے ون آفٹر دی ادر، یہ مرتان کا مطلب ہوتا ہے 2 سیپریٹ ایونٹس. میں آپ کو اس سوچ پر چھوڑتا ہوں فی الحال. بھی امساک بھی معروف، امساک بھی معروف. معروف وہ طریقہ جو کہ عرف ہے،
جو کہ معروف ہے دستور کے مطابق ایکسیپٹیبل جو ہے تو اس طریقے سے ان کو روک لو, یعنی کہ بجائے اس کے کہ طلاق کمپلیٹ ود ان دا پیریڈ آف عدت. او تسریح سرح یسرح تسریح. سرح یسرح ہوتا ہے کہ اس نے رخصت کیا یا اس نے اس کو کھلا چھوڑ دیا. تسریح عام طور پہ یہ لفظ اس معنی میں بھی اچھا وہ ہے تریحون اور تسریحون اس لیے بھی آتا ہے جس انداز میں چھوڑ دیا جاتا ہے کھلا جانوروں کو. مراد یہ ہوتی ہے کہ they are free at their will to go wherever they want. تو سرح یسرح تسریحن اسی سے سراحن بھی نکلا ہے, اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا, فری ہو جانا. سراحن بھی احسان. یحلو ہم پڑھ چکے ہیں, حلا یحلو حلال کرنا ہونا یا جائز ہونا. اخذا یاخذو. آتیتموہن آتا یوتی آتا آتیتا آتیتو آتیتم. آتیتم کے بعد جب ہننا آئے گا تو یہ واو بیچ میں آ جاتا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں, آئی تھنک ہم نے فرسٹ ٹائم اس کو QC1 میں دیکھا تھا. تو شیعہ یخافا یقیما, اب یہ یخافانی تھا ان کی وجہ سے یخافا ان دونوں کے لیے دو, اور یقیمانی یقیما بن گیا. اور خفتم خافا یخافو خفتا خفتم. حدود جی سسٹر ارجمن. جی میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے, یہ جو آ رہا ہے این یخافا تو یہاں یا کے اوپر شد, یہ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جب لوگ الفاظوں کو جوڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ شد آ جاتا ہے, تو اس میں اس کو تھوڑا سا آپ ذرا بتا دیجیے گا. اچھا یہ اس طرح ہے کہ میں اس سے کہوں گا کہ اس مور آف اے تجوید اسسٹنس رول. اگر یہاں پر یہ شد نہ ہو جی تب بھی فرق ایس سچ کوئی نہیں پڑے گا. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ چونکہ اس کو اس میں آپ ایک طرح سے آپ کا غنہ ہو رہا ہوتا ہے نا, این جی یا جی خافا, جی تو وہ جو ادغام ہے اس کو مینشن کرنے کے لیے اردو والے مصاحف میں یہ شد لگا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال یہ شد آپ کو نظر آئے گا جو عرب کے مصحف ہیں. جی کریکٹ جی یہ فہم ہوا ہے. جی اس میں نہیں ہے. جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس میں نہیں ہے. تو میرے یہ پاس ہے یہاں پہ. ہے جی فار آور ایز پڑھنے میں آسانی کے لیے کہ یہاں پر ہم نے جو ہے نا اس کو ان یا خافا نہیں پڑھنا, این یا خافا. جی 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 جزاک اللہ خیر, شکریہ. اوکے اچھا, حدود کی بات ہو رہی تھی کہ یہ کیسے بنا ہوگا حدود. حد یا حدو, اس نے منع کیا, اس نے حد مقرر کی. تو حدود حد کی جمع حدود یعنی حدیں مقرر کر لینا, اس کو پار نہ کیا جائے. اچھا افتدت, افتدا یفتدی, یہ بھی سوچنا دیکھ لیتے ہیں. افتدا یفتدی, اس نے فدیے میں دیا. افتدا ہوا افتدا ہی افتدت, اس عورت نے فدیہ دیا. اور فدیہ عام طور پہ دیا جاتا ہے فریڈم لینے کے لیے, تو یہاں یہ استعمال ہو رہا ہے لفظ افتدت. تو اس پہ ہم ابھی دیکھیں گے اس کی شرح میں کہ اس سے مراد کیا ہے. تلک حدود اللہ تعتدو, ہاں تعتدو, یہ جو لفظ تعتدو ہے یہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے, کوئی ہیلپ کر سکتا ہے؟ تعتدو سر عددا یعدد, عین وہ تو دال دال, عین دال دال. یہاں تو مجھے ایک ہی دال نظر آ رہی ہے, ویسے تو دوبارہ سے دیکھیں تعتدو ہا. تو ایسے فعل کو کیسے ہم اس کو چیک آؤٹ کریں گے کہ یہ کون سا فعل ہے, کیسے تعتدو ہا بنا ہوگا؟ ہا کو اپنا سائڈ پہ نکال دیں. ابتدا جی ابتدا سے تو نہیں, ابتدا
माशाल्लाह एतदा यातदी, ये भी ठीक हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके रूट लेटर्स पर वापस जाया जाए ताकि इसके मीनिंग्स वहां से देखे जाएं कि क्या है। सर सॉरी ऐन हो सकता जी है, ऐन ए दाल। हाँ, आइन, एक आइन हो गया, एक दाल हो गया, और तीसरा मोस्ट लाइकली वाओ, मेरा भी ख्याल है वाव है। I वाओ, think वाव। ज्यादती और ज्यादती का आइन, मीनिंग दाल और बैकग्राउंड। वाव, ठीक है ना। एतदा में वो हद से बड़ा, और इसका जो बेसिक वर्ड है मुजर्रद अदा या अदू, वो हद से बड़ा, यानी हद से बड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें ना बहुत सारे मानों में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। I'll just share a few words, क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इन रूट लेटर से जब हम अल्फाज देखें तो हम उनको पहचान सकें। अदावतुन, ये भी इन्हीं रूट लेटर से है, तो अदावतुन का माना होगा हद से तजावुज कर जाना। अदवुन, जुल्म, ज्यादती। अदावतुन, अदावतुन दुश्मनी को कहेंगे। उद्वान, ज्यादती, जुल्म को कहेंगे। अच्छा, एक वर्ड यूज होता है जो कि स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग में आता है, स्लाइटली नॉट रियली। उद्वतुन, किनारे को कहते हैं, यानी वो भी किसी चीज की हद होती है, किनारा। और अदुवन, फऊलन के वजन पर मुबालगा में दिल खोलकर जुल्म और ज्यादती करना, तो वो कहते हैं अदुवन। आदिन इसी से बनेगा, जुल्म ज्यादती करने वाला, और इसी से मुफाला के पैटर्न पे भी आता है, आदा युआदी, आपस में झगड़ना। और तअद्दा यतअद्दी तफाउल का पैटर्न है, राइट। तअद्दा यतअद्दी, तो इसके अंदर है तो वही माना तजावज, लेकिन हम कहेंगे इसमें बड़ी कोशिश और एहतमाम के साथ तजावज किया जाए। इसी से ये सॉरी ये है, आई एम सॉरी, ये एतदा, ये एतदा है। अगला वाला है तअद्दा, ये यतअद्दा हो गया। तो तअतदु, एतदा यातदी, एतदा यातदी, यानी उसने ज्यादती की। अच्छा, इसमें इस पैटर्न में भी, इफ्तियाल के पैटर्न में भी आप कह सकते हैं कि एहतमाम है, इसमें भी एहतमाम है। जबकि यतअद्दा जो है, तअद्दा यतअद्दी। जी सिस्टर सीमा। सर ये तअद्दा यतअद्दा होगा, ये तफाउल का पैटर्न है ना। जी तअद्दा, सॉरी, तअद्दा यतअद्दा, ये बना तफाउल। तअद्दा यतअद्दा, इसके ऊपर तादी नहीं है, यतअद्दा, यू राइट। तअद्दा यतअद्दा, उसने तजावज किया, ज्यादती की, तफाउल के बाब से। तो यहाँ पर मैं यतअद्दा में ये या जो है, ये मन की वजह से हज़फ हो गया, क्योंकि मन शर्तिया जब आएगा तो मुजारे में से जो कमजोर हर्फ है उसको गिरा देगा। तो तातदू और यतअद्दा क्लियर हो गया सबको। फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। चले अल्फाज से निकल कर हम आते हैं इसके जो ब्रीफ जो तशरीह। सिस्टर सीमा, आपका स्टिल कोई कमेंट? अच्छा, अत-तलाक़ मर्रतान, क्या समझे आप इससे कि तलाक 2 दफा दी जा सकती है? तो ये कौन सी तलाक की बात हो रही होगी? सर तलाक रजई, रजई है। करेक्ट। ये तलाक रजई, यानी कि वो तलाक जिसके अंदर रुजू किया जा सकता है, वो 2 मरतबा दी जा सकती है। और 2 मरतबा का मतलब ये 1 मरतबा, उसका फिर एक प्रोसेस है, फिर 1 मरतबा। तो इमसाक भी मारूफिन औ तस्रीम भी एहसान। तो इससे मुराद ये है कि जो प्रोसेस है तलाक का, जो आसान तरीका है, वो ये है कि एक तलाक जो कि दी जाए तहूर की हालत में, और फिर एक कुरू इंतज़ार करने के बाद फिर तहूर की हालत में दूसरी तलाक दी जा सकती है। अगर
तलाक ना दी जाए दूसरी, तो फिर क्या होता है? फिर तलाक नहीं होती, साथ रह सकते हैं फिर। नहीं, अगर वो तलाक वापस नहीं लेता है, सर 3 महीने गुजर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाती है तलाक फिर। यही मैं कहने लगा हूँ कि एक क्रू उसको फिर 3 उस 3 वक्त में वो उसको वापस ले सकता है, अगर नहीं लेता तो तलाक हो जाती। लेकिन अब 3 क्रू के बाद वो आजाद है, राइट? अगर वो दोबारा उसके साथ रुजू करना चाहे तो फिर क्या करेगा? फिर से नया निकाह करके फिर से हो सकता है। दोबारा निकाह करके वो वापस ला सकता है, क्योंकि एक ही तलाक दी गई थी। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी बात यहाँ बताई जा रही है कि तुमने अपनी बीवियों को जो कुछ भी दिया हुआ हो, ला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैआ। जी एजाज भाई का क्वेश्चन। ये जो दोबारा निकाह करेंगे, ये उसी शख्स से निकाह करेंगे या किसी और शख्स से करेंगे, उसके बाद तलाक हो जाए तो फिर ये पहले वही कर लेगा ना। अभी 3 वो तो तब होता है जब तलाक जो है ना वो बैन या 3 तलाकों वाली तलाक के बाद वो सिलसिला होगा। अभी तो ये खुद कर सकता है। ओके, थैंक यू। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। फिक वाले इश्यूज है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो आप फिक को खुद से बेहतर तलाश कर लीजिएगा, बट यहाँ से जो समझ आ रही है वो ये बातें हैं। अच्छा, कि आप वापस नहीं ले सकते कुछ भी, इसका मतलब ये, और ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के टाइम पर ऐसा वाक़या पेश आया था। तो इसमें बात यह है कि अगर एक दफ़ा दे दिया तो फिर वो बन जाती है मलकियत उसकी ज़ौजा की, उसे वापस नहीं ले सकते। आमतौर पर इससे मुराद महर है, लेकिन कुछ भी दिया हो। अब अगर एक सूरत है जिस सूरत में कहा गया व इन खिफ्तुम, ये खिफ्तुम का जो है फाइल, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एनी थॉट्स ऑन दिस? इन खिफ्तुम तुम सब का है सर, तुम सब का है, यानी ना आप सब लोग, यानी मुराद ये हुआ कि वो जो घर वाले या जो उनके आसपास है जिन्होंने ये फैसले करने हैं, उनसे कहा जा रहा है, राइट? कि अगर ये दोनों आपस में हदूद कायम नहीं रख सकते तो और अलग होना चाहते हैं, फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत बिही, तो औरत जो है वो फिदिया दे। मुराद ये है कि वो जो माल मियां ने उसको दिया हुआ था उसमें से वो उसको कुछ देकर तलाक ले सकते, यानी इसको खुला कहेंगे। ये खुला की सूरत है कि वो अगर दोनों, और इसमें ऑब्वियसली इट सीम्स लाइक कि बाकी घर वाले रिश्तेदार भी या अदर्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं, उनके वली एटसेट्रा। अच्छा, और फिर बताया जा रहा है तिल का हुदूदुल्लाह फला तातदूहा। एनीवे, एनी क्वेश्चंस इन स्लाइड्स के मुतालिक या एनी कमेंट्स फ्रॉम एनीबॉडी? जी सिस्टर सीमा। जी सर, आपने कहा कि सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सलमान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहता है जो फाइन खिफ्त में ये जुमला शर्तिया हुआ ना। जी शर्तिया, इसका जवाब शर्त कहाँ पर है? जी सर, यही मेरा क्वेश्चन था कि फाइन खिफ्त में तो ये तो इन तो जो हो गया दातु शर्त हो गया, खिफ्त में ला यकीम हुदूदुल्लाह, फला जुनाह, ये है फला जो जुनाह। जवाब, ये जवाब आ गया, फला जुनाह। अच्छा, इंटरेस्टिंग, देखें जुनाह जो है मेरा इसम माइंड है। सही चल रहा था। एक सेकंड, बस सलमान भाई से बात हो जाए फिर आपसे बात करते हैं। फला जुनाह, तो सलमान भाई यहाँ पे ला जुनाह ये किस तरह का इसम है जिस पर तनवीन भी नहीं है और ये नकिरा है? जुनाह, सलमान भाई। सर ये जो है ना, ये जुनाह, जुनाह को पढ़ चुके हैं, माना होता है गुनाह, यानी गुनाह की तरफ माइल होना, तो यहाँ गुनाह ही हुआ।
تو یہ جو جی، جی۔ لا جناحہ، ایسا جب آپ دیکھتے ہیں کنسٹرکشن تو ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ جس طرح لا ریبہ تھا، سر لا لائے الہ نفی جنس، لائے نفی جنس نفی جنس، جی جی سر، اچھا ہاں ہو گیا. سمجھ میں آیا. تو اب تو اس کا پھر ترجمہ ہوگا کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ کچھ نہیں، گناہ نہیں. رائٹ، یعنی ٹھیک بالکل ہے کوئی سر. گناہ نہیں ہے، از ٹوٹلی الاؤڈ. اچھا، تو یعنی کوئی دل میں کوئی ایسی بات نہ لائی جائے کہ کوئی اس میں دل میں نہ لائے کہ اس میں جو ایسی کوئی بات جو ہے یہ اچھی بات نہیں. تو خلا میں بھی اجازت ہے، اور اس میں اٹ سیمز لائک کہ دیر از سم سارٹ آف اے arrangement and acceptance from both parties. اور اگر میاں نہ مانے تو پھر قاضی کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن بڑا انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ اسلام میں جو میرج ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خود سے ریزالو ہو جاتی ہیں ایز اپوز ٹو میرجز ان دا ویسٹ جو بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں ٹو سیٹل، کیونکہ یہ لاز بڑے کلیئرلی دیے ہوئے ہیں. اچھا جی سسٹر سیما کچھ کہنا چاہ رہی تھی، ان کا مائک کام نہیں کر رہا تھا. جی سر، میں یہ جو آپ نے شروع میں ایک سوال رکھا تھا نا کہ اگر 2 طلاق دے دیتے ہیں اور پھر رجوع نہیں کرتے ہیں تو تیسری واقع ہو جاتی ہے، یا اگر رجوع کر لیتے ہیں تو پھر کتنی طلاقیں ہوں گی، تو وہ ایک میں کاؤنٹ ہوگی یا وہ 2 میں؟ کیونکہ ٹوٹل طلاق دینے کا حق تو صرف 3 ہی دفعہ ہے نا، تو اگر اس نے 2 دفعہ دے دی اور پھر رجوع کر لیا تو اس کو ایک طلاق کاؤنٹ کریں گے یا 2؟ نہیں ایکچولی میں یہی تو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا. یہاں طلاق سے مراد ہے یہ طلاق رجعی ہے. اب اوکے دیٹ مینس یہ اس طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ جس طلاق کے بعد آپ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی لکھے ہیں مرتان، اس کا مطلب یہ اکٹھی نہیں دی جاتی. وہ اکٹھی والا ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے نا کہ اس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی. میں کہہ رہا تھا اس کی نفی یہاں پہ نظر آتی ہے. اگین آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن فٹ، کہ جب 2 طلاقوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی مرتان کہا گیا. مرتان ڈز ناٹ مین ون آفٹر دی ادر. مرتان مینس کہ 2 مرتبہ 2 ڈفرنٹ ایونٹس ہیں. تو موسٹ لائکلی اٹ از اباؤٹ ایک کے بعد 1 مہینے کے بعد دوسری آ سکتی 2 ہے. مرتان ہو گئی، آپ نے وقفہ دے کے 2 طہر میں 2 طلاقیں ہو گئی جیسے نا. جی اوکے. پھر کوشچن کیا ہے پھر میرا کوشچن یہ ہے کہ ان 2 کو ہم ایک طلاق تو نہیں کاؤنٹ کریں گے، یہ 2 ہی طلاقیں ہوں گی نا. اب آپ کے پاس پوری زندگی میں صرف 1 طلاق کا حق رہ گیا ہے. لیکن اب 2 کو 1 کیسے کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ جب 1 کے بعد آپ نے پورا ٹائم پیریڈ گزار لیا پھر دی تو 2 ہی ہوں گی نا. 2 ہی ہوں گی. اچھا پھر میری سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، مجھے لگا تھا کہ آپ نے کہا کہ اب یہ 1 طلاق کاؤنٹ ہوگی. نہیں میں اس کا بالکل اپوزٹ کہنا چاہ رہا تھا. سوری. ٹھیک ہے 2. تو اجاز بھائی کا کوشچن. کنفیوژن یہاں پر آ رہی ہے. فار ایگزامپل ایک آدمی نے 1 دفعہ طلاق دے دی، اس کے بعد جو بھی پروسیس تھا اس کے بعد اس نے دوسری دفعہ طلاق دے دی، اور پھر اگر رجوع نہ کرے تو یہ طلاق ہو جائے گی تیسری دفعہ. لیکن اگر یہ فار ایگزامپل تھرڈ ٹائم بھی دینی ہوگی اس نے. تھرڈ ٹائم کی بات ابھی آگے آئے گی. یہ تو یہ کہا، لیٹ می ریپیٹ، یہ طلاق مرتان طلاق رجعی ہے. طلاق رجعی 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے. تھرڈ ٹائم اٹ ول ناٹ بی کالڈ طلاق رجعی، بلکہ طلاق بین کہتے ہیں، فائنل کہتے ہیں. سو کوشچن از یہ جو طلاقوں کی بات ہو، جب 2 کی بات کر رہے ہیں تو اٹ از 2 جس کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا ٹھیک ہے سر. اب اس نے 2 دفعہ طلاق کے بعد رجوع کر لیا، جی تو فار ایگزامپل پھر اپنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، سال بعد 2 سال بعد پھر کوئی ناچاکی ہو گئی، اور پھر یہ تیسری طلاق دے ہوگی یا جسٹ پھر پہلی طلاق پھر دوسری پھر تیسری، اس طرح سارا پروسیس ریپیٹ ہوگا؟ یہ تھرڈ ہو گیا. 2 تو رہیں گی نا. 2 اریز تو نہیں ہوئی نا. اچھا اریز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ بڑے فقہی معاملے بڑے سخت ہیں. اس میں ویسے ایک بات سوچنے والی ہے. میں آپ پہ کوشچن چھوڑ جاتا ہوں. لیٹس سے کہ پہلی طلاق دینے کے بعد وہ رجوع نہیں کرتا، رائٹ، اور 3 مہینے بھی گزر جاتے ہیں، 5 مہینے بھی گزر جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے
کہ میں رجوع کر لوں, تو پھر وہ دوبارہ نکاح کرتا ہے اور نکاح کر کے وہ دوبارہ شادی کر لیتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اس کے پاس اب پھر سے 3 طلاق کا چانس ہوا کہ نہ ہوا؟ نیا نکاح کیا نا اس نے. نہیں ہوا سر, کیونکہ اس کو بینیفٹ تو ملا ہے نا. اچھا, بر مجھے اس کوشچن کا آنسر میرے پاس نہیں ہے. آئی جسٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ. آپ بھی سوچیے گا کہ طلاق 2 مرتبہ ہوتی ہے, اور لیکن جب نکاح دوبارہ اس نے کیا تو ڈز ہی گیٹ بیک the third one again? I don't know. I just thought about it. میں نے کہا آپ سے آپ اس کے بارے میں ہوم ورک سمجھ لیں اپنا. سر جی میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا اسی حوالے سے. بتائیے. پہلی دفعہ طلاق دی, اس نے رجوع کر لیا, ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہو اب اس نے پہلی دفعہ طلاق دی, رجوع نہیں کیا, دوسری دفعہ طلاق دی, تو پھر دوسری دفعہ کے بعد وہ رجوع اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ نکاح کرے گا پھر رجوع ہوگا. یہی بات کی ہم نے, یہی بات کی ہے کہ وہ اگر اس کا ٹائم پیریڈ نہیں, ٹائم پیریڈ جب ختم ہوگا تب اس کی طلاق بائنڈنگ ہوگی نا, پھر وہ رجوع کرے گا. کریکٹ جی. سسٹر سیما پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر جیسے یہ پیریڈ گزر گیا, 2 مہینے 3 مہینے گزر گیا, اور اب طلاق واقع ہو جائے گی, سیپریشن ہو گئی ہے نا. اب اس سیپریشن کے بعد اگر وہ دوبارہ اس عورت سے رجوع کرنا چاہتا ہے 5-6 مہینے گزرنے کے بعد, تو آیا وہ نکاح کر کے دوبارہ رجوع کر سکتے؟ کر سکتے. یہی بات کی ہم نے نا, کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے بھی 3 نہیں دی نا, 1 دیا یا 2 دیے, تو کر سکتا ہے رجوع. ٹھیک ہو, لیکن نکاح کے ساتھ. اس میں پیریڈ کا تو یہ ہے کہ کئی سالوں کے بعد بھی سننے میں آیا کہ واپس رجوع کر لیتے ہیں لوگ. کر سکتے ہیں اگر صرف 2 طلاقیں ہوئی تھیں. جی 2 طلاق, یا اگر 1 ہوئی تھی. اگر 3 ہو جائے پھر رجوع نہیں کر سکتے, 1 یا 2 کے کیس میں کر سکتے ہیں. اچھا, ہوتا کیا تھا دور جاہلیہ میں؟ کیا ہوتا تھا جاہلیہ میں؟ یہ ہوتا تھا کہ there was no limit. وہ بیوی کو طلاق دیتے تھے, اب عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے, اس کے بعد پھر طلاق دے دیتے تھے, پھر جب پیریڈ ختم ہونے لگتا تھا پھر رجوع کر. تو وہ اس کو ایک طرح سے تنگ کرتے تھے. تو اسلام نے کہا کہ آپ 2 مرتبہ ہی بس کر سکتے ہیں. You cannot make this, ایک مذاق نہیں بنا سکتے, نیکسٹ بھی آئے گا. تو یہ اس وجہ سے پھر یہ کہا صرف 2 مرتبہ ہی آپ کے کر سکتے ہیں, 3rd ٹائم اب نہیں کر سکتے. ایکسکیوز می سر, یہ میں نے کہنا تھا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اس طرح سے کہ اگر دوبارہ نکاح کرتا ہے تو پھر اس کے پاس پھر سے 3 طلاق دینے کا حق ہو جاتا ہے. یہی میں نے ابھی ایکچولی بات کی تھی, جو کہ دوبارہ جب نکاح کرتے ہیں, میں نے کہا آپ کا اس کا ہوم ورک ہے کہ آپ چیک کریں. جی جی چلے, آپ نے کر لیا ہوم ورک, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو, جزاک اللہ خیر. سسٹر ارجمن, آپ کو پرانا ہینڈ ریز ہوا یا نیا ہے؟ جی نہیں, میں نے پھر سے آپ سے پوچھنا تھا, یہ والی جو آیت ہے فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی, یہاں جو یہ آ رہا ہے افتدت, یہ کس لیے آیا ہے؟ کیونکہ یہ تو مؤنث کا صیغہ ہو گیا. تو یہاں تو یہ نا کہ وہ عورت فدیہ دے گی. وہ ابتدا شیعہ افتدت, وہ اگر چاہتے ہیں کہ الگ ہو جائیں, یعنی عورت چاہتی ہے, یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہاں پہ عورت کا خلا کا حق بتایا جاتا ہے. خلا کا حق ہے, اچھی بات ہے جی. اچھا, کہ وہ شوہر سے خلا مانگ سکتی ہے. اچھا, اب فیصلہ شوہر نہیں کرے گا. یہاں پر ایک اور چیز رکھیں, ان خفتم آ گیا تو اس کا مطلب یہ خاندان والے بھی مل کر یہ فیصلہ کریں گے. ویری ویری دقیق پوائنٹ ہے یہاں پہ. جی خلا کے اندر اپیرنٹلی اٹ سیمز لائک لوگ مل جل کر فیصلہ کرتے ہیں, لیکن آئی گیس اس کی انٹرپریٹیشنز could be in many different ways. لیکن یہاں پر ڈیفینیٹلی شوہر کا نہیں بلکہ بیوی یہ حق اپنا لے رہی ہے, اور اس کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن بھی ہے. اٹ could be mutual understanding also. اور ہمارے پاس بہت سارے انسٹنسز حدیث میں موجود ہیں کہ عورت جو ہے کسی بھی وجہ سے خلا طلب کر سکتی ہے. اٹس ناٹ باؤنڈ بائی, مطلب ہے کوئی یہی ریزن ضروری ہے, not necessarily. تو اور اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ she may have to go to the قاضی to explain that, لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ شوہر زبردستی کرے اس کے ساتھ. جی سسٹر نیلم کا کوشچن. السلام علیکم سر. السلام علیکم.
وعلیکم سر السلام. بعض دفعہ طلاق ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس طرح ہسبینڈ باہر ہے کافی سالوں سے 6-7 سال سے ملاقات بھی 5 سال سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اس دوران اگر بیوی واپس چلی جاتی ہے اور خلا کا مقدمہ کر دیتی ہے اور جس طرح وہ کوئی نوٹس ریسیو نہیں کرتے سسرال والے یا لڑکے کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہوتا اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق ون سائیڈڈ وہ فیصلہ کر کے ڈکلیئر کر دی جاتی ہے. تو ہمارے وکیل حضرات یہی کہتے ہیں خاتون کو کہ آپ کی یہ ایک طلاق ڈکلیئر ہوئی ہے, اگر کبھی آپ کا کوئی پیچ اپ ہونا چاہے, کوئی آپ رجوع کرنا چاہیں, آپ دوبارہ سے یا میاں بیوی آپ ملنا چاہیں تو آپ مل سکتے ہیں. یہ ایک طلاق ڈکلیئر ہوئی ہے. سسٹر یہ تو عورت تو طلاق 3 نہیں دے سکتی ہے نا, یہ اور چیز, یہ تو وہ خلا ہے. خلا لینے کے لیے جی جو کورٹ کے تھرو جو لیتے ہیں سر وہ تھوڑا سا اگر کلیئر کر دیں اس میں. ایکچولی دیکھیں میں ڈیٹیل فک کو میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن خلا میں یہ 3 والی بات کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ 6 سال وہ باہر رہا, یہ سارے معاملے پھر کورٹ میں جاتے ہیں کہ واٹ از دا سچویشن, واٹ آر دا ریزنس, اور بالکل عورت کو حق ہے وہ خلا طلب کر سکتی ہے اور اس کو قاضی دے سکتا ہے. لیکن اس کا پیچ اپ کے بارے میں آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ دیٹ ول ورک. اگر دونوں طرف سے ایکسیپٹنس آ گئی ہے, آئی وڈ رادر سے کہ اس کو جو ہے نا میں چیک کر کے بتا سکوں گا کہ ان کا کیا ہے. اٹس اے ویری اسپیشل کیس, اور ایسے بہت سارے ہوں گے. بیسٹ تو یہ ہے کہ فک کی کسی ماسٹر سے رجوع کیا جائے اس کیس میں. اگر خلا ہو تو اس میں بھی 3 مہینے کا پیریڈ ہے, جیسے طلاق کے بعد 3 مہینے رکنے کا ہے. خلا کے بعد بھی کیا یہ چیز آتی ہے عورت کے لیے؟ یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے, آئی ایم سوری. کہ خلا کیسے ہوتا ہے سر بہت ڈیپ اور کنفیوزنگ ہے یہ سر طلاق کا معاملہ. ہم آگے بڑھیں تو بہتر ہے سر, کیونکہ اس میں جو ہے نا جتنا ہمیں پتا ہے, لیکن یہ کچھ چیزیں تو ہمیں کلیئرٹی سے پتہ چل گئی. اب یہ اس کی جو ڈیپتھ ہے نا, عدت کا جو ٹائم ہے میرے خیال میں وہ تب ہوتا ہے کہ جب ساتھ رہ رہے ہوں میاں بیوی اور جھگڑا ہوا اور الگ ہوئے ہوں, تو اس میں طلاق کی یا خلا کی حالت میں وہ عدت کا تب ہوتا ہے. اگر کافی سالوں سے جو میرے سننے میں آیا تھا یہ تھا کہ کافی سالوں سے اگر الگ ہوں, ساتھ نہ رہ رہے ہوں, اس طرح کی سچویشن ہو کہ 5 سال 7 سال سے میاں دور ہے, بیوی یہاں پہ ہے پاکستان میں, اور یہ خلا یا یہ طلاق والا معاملہ ہوا ہے, تو اس میں عدت والا نہیں ہوتا. نہیں ہوگا موسٹ لائکلی. آئی تھنک آئی ٹینڈ ٹو اگری وتھ یو, لیکن لیٹس لیو اٹ ٹو دی فک ایکسپرٹس. نہیں سر, ایسا نہیں ہوتا, بیکاز یہ جو پرٹیکولر ہے سر, یہ فسخ نکاح ہے. اٹ از ناٹ طلاق سر, یا کوئی چیز نہیں. جی سر, اٹ از ناٹ طلاق سر. اور طلاق ہی جو ہے وہ ایون جب آپ فسخ نکاح کے لیے کورٹ جاتی ہیں, تو جب تک مرد جو ہے وہ طلاق نہ دے آپ کو, تب تک عورت جو ہے وہ مرد کے اس میں رہتی ہے سر, اس کی لائف میں رہتی ہے سر. سر اس کو ایسے کرتے ہیں, بہت سارے مختلف فک ہیں, بہت سارے مسالک ہیں, تو ہم کو ایسی بات نہ کر دیں کسی سے کانفلکٹ کرتی ہو. میں نے اپنے لازمی ظاہر کر دی ہے, تو دیٹ کوڈ بی ون اوپینین, تو وی لیو دیٹ ٹو دی ایکسپرٹس. اور یہ ہماری کلاس کا ٹاپک بھی نہیں ہے, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ دیر آر مینی آپشنز اور آپ لوگوں کو پتہ ہے. سو آئی ایم سرٹنلی, میں نہ کسی کو وہ اپروو کر رہا ہوں نہ ڈس اپروو کر رہا ہوں. جی سر, لیٹس موو فارورڈ سر, آگے چلیں سر, اس کو طلاق کے مسئلے کو چھوڑ دیں سر. تھینک یو سر. ابھی مزید احکامات ابھی آنے ہیں. جی ابھی آنے ہیں. اوکے لیٹس. جی سر, ابھی احکامات ابھی اور پڑھے نہیں, ابھی تو صرف طلاق پہ آ گیا, ابھی اور آنے ہیں اس کے اندر تفصیل, جس میں تمسوہن کا آئے گا کہ نہ چھوا ہوگا اس سے پہلے یا اس کے بعد, ابھی وہ آنے ہیں. کریکٹ. لیکن ہمارا نیکسٹ سلائیڈ پہ پہنچ گئے. آپ کو نظر آ رہی نیکسٹ سلائیڈ؟ جی سر آ گئی سر. چلیں پھر نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا
إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له. فإن طلقها، اب یہ بات ہو رہی ہے تیسری طلاق کی، رائٹ، کہ اگر وہ شخص طلاق دے دے عورت کو the third time around، فلا تحل له، تو نہیں ہے حلال اس کے لیے، وہ یعنی مرد حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے شادی کر لے ادر دین ہر ہسبینڈ، یعنی غیرہ سے شادی کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر جب وہ اس کو نیا شوہر طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے ان دو پر، یعنی جو پرانے والا میاں ہے اور یہ جو خاتون جس نے دوبارہ شادی کر کے طلاق اس کی ہو گئی ہے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یتراجعا، کہ یہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، ہاں اگر یہ سمجھیں کہ یہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکتے ہیں، پر قائم رہیں گے. تلک حدود اللہ، اور یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں، یبینھا، وہ بیان کرتا ہے ان کو، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو جانتے ہیں. وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، بس اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں اپنے مدت کو، یعنی عدت کی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو روک لو ان کو معروف طریقے سے، او سرحوهن، یا چھوڑ دو ان کو، معروف طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَعْتَدُوا، اور نہ تم ان کو روکے رکھو نقصان پہنچانے کی خاطر کہ تم ان پہ زیادتی کرو یا ضرر پہنچانے کے لیے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو یقیناً اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم پکڑو یا بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں سے، والحکمہ، اور وہ جو نصیحت اس نے تم کو کی، اور حکمت، یعنی کتاب اور حکمت سے. یعظکم بہ، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ذریعے. واتقوا اللہ، اور ڈرو تم سب اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، یعنی علم رکھتا ہے. آئیے کون سے الفاظ ہیں نئے؟ طلقہ ہم نے پڑھا ابھی پیچھے، طلقہ یطلق، طلاق دینا، یعنی طلقہ اس نے طلاق دی، مطلقہ طلاق شدہ.
तहिल्लु हल्ला यहिल्लु, तनकिहा नकाहा यनकिहु, उसने निकाह किया, तन किया यहाँ पे हिया तनकिहा। जुनाहा यतराजआ, तराजआ यतराजआ, सॉरी तराजा यतराजआ, तराजा वो फिरा लौटा, तो यतराजा वो लौटा, यतराजआनी वो दोनों लौटे। ज़न्ना, ज़न से इसका माना गुमान भी है और यहाँ पर माना यकीन भी, इन ज़न्ना कि उनको यकीन हो जाए श्योरिटी के साथ, उन दोनों को ज़न्ना वन्ना। युकीमा, यहाँ भी युकीमाना था, युकीमानी। युबय्यिनु, बय्यना युबय्यिनु, क्लैरिटी के साथ कोई बात करना, बता देना। तलक्तुम, तलक्तुम तुम सब ने तलाक दी। फबलगना, बलगा यबलगु, यबलगु, बलगा यबलगु, बलगना, बलगा बलगत बलगना, वो पहुंचे, वो औरतें पहुंचे। अजलहुन्ना, अजल वक्त, उनका वक्त, पीरियड, टाइम। अमसिकुहुन्ना, अमसका युमसिकु। सर्रहु, ये भी हमने कहा सर्रहा युसर्रहु तसरीहन। लितातदू, ये भी पढ़ लिया इतदा यातदी। मन यफल ज़ालिका ला तत्तखिजू, इत्तखज़ा यत्तखिजू, ला तत्तखिजू तुम सब न बनाना, पकड़ना। हुज़ुवा मजाक, हज़ा या हज़ाऊ, हज़ा या, ये फतह के पैटर्न पे यहाँ थोड़ा सा ये गलत लिखो, या हज़ाऊ होना चाहिए। उसने मजाक किया, ठट्ठा किया। अच्छा, और कौन सा लफ्ज है? याइजु, वाअज़ा याइजु, नसीहत करना। और किसी को कोई, किसी वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कंप्लीट हो गया। तो आइए इसके देखते हैं मुख्तसर तशरीह की तरफ। फ़इन तलक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहु। तो ये सिलसिला वो है जब अगर 3 तलाक़ें हो चुकी हैं, उसके बाद वो औरत जो है मर्द के लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आजकल क्या हो रहा है और उसकी क्या हकीकत है। यहाँ पर तो बड़ा क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि वो निकाह करे किसी और से, और जाहिर बात है निकाह करना, उसके बाद निकाह की कंजुमेशन है, उसके बाद उसको 3 तलाक़ें होंगी। तो इट सीम्स लाइक इट इज़ एन अनप्लान्ड इवेंट। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, तदब्बर पे हम जब बात करते हैं, कुड इट बी अ प्लान्ड इवेंट, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आगे आता है कि उसमें फिर उन दोनों का यहाँ पर जो है ये इस बात पर यकीन होना कि अल्लाह ताला की हुदूद को कायम कर सकेंगे, और वो हुदूद कौन सी हैं इस पर भी हमने बात नहीं की। अगेन ये क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, और फिर ताला कह रहे हैं हमने बड़े साफ साफ बयान कर दिया है, युबय्यिनु, क्लैरिटी के साथ। और यहाँ पर तलाक के बारे में समरी दे दी गई कि ताकि जब वो पहुंच जाए अपनी इद्दत को तो उनको छोड़ दो, उनको तंग ना करो। चलिए अंदर, छोटा बल्ब जला देना, ये भी बंद कर। म्यूट हो गया। दारा युदारू दिरारन, ये है इसका मस्दर। ईजा देना, तो उनको ईजा ना दो, यानी तकलीफ ना पहुंचाओ। और जो ऐसा करेगा वो अपने आप पे जुल्म कर रहा है, और अल्लाह ताला की आयत को मजाक ना बनाओ। तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आंसर दिस क्वेश्चन कि 3 तलाक के बाद अगर वो दोबारा शादी करती है तो उसकी नीयत क्या थी, और क्या ये नीयत प्लान हो सकती है या नहीं। और यहाँ पर कौन सी बात है,
اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اینی کوشچنس, کامنٹس, آج کی سلائڈ یہی ہیں, میرا خیال ہے زیادہ ہم فکر میں نہیں جاتے, بٹ اینی کوشچنس یا کامنٹس ہیں تو وی کین ٹیک دوز ناؤ. جی سسٹر ارجمن. جی اس میں جو یہ لفظ آ رہا ہے آیت نمبر 220 میں یبینھا, تو اس میں اس کا جو فعل, یہ تو جملہ فعلیہ ہے, تو فعل تو اس میں فاعل کون سا ہے؟ یبینھا وہ یہاں ہاتھ تو ہو گیا, اس میں مفعول ہو گیا, اور اس کا فاعل جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے, یعنی وہ لوگ وہ جو ہیں وہ سب. آپ سوچیے, آپ اس کو دیکھتے ہیں, یبینھا لقوم یعلمون, اس کو ایزیوم کریں یہ پورا سینٹینس ہے یہاں سے یبینو سے. جی تو بینا یبینو جو فعل ہے اس میں ایک فاعل بھی ہوگا, رائٹ؟ تو کون واضح کرتا ہے ان حدود کو؟ ہاں جو ہے یہ حدود کی طرف جا رہا ہے, تو کون واضح کرتا ہے حدود کو اس قوم کے لیے؟ کون ہے ان آیات کے ذریعے, کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جی تو یبینو میں آپ کہیں گے جو فاعل ہے وہ ہوا ہے, یو رائٹ, وہ چھپا ہوا ہے, لیکن وہ کس کی طرف دلالت کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. اچھا اچھا, جی جی. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, یہاں پر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ بتا رہے ہیں کلیئرٹی کے ساتھ اس قوم کو, اور ہاں جو ہے یہ حدود کی طرف ہے. اچھا اچھا جی. اور اس میں آپ دیکھیں, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ لیٹس سے چلے کلیئر, اینی کوشچنس, کامنٹس؟ اگر اس کا آپ ہم سے پوچھیں کہ یہ جملہ کیا ہے, تو ہم اس کا جملہ شروع سے تلکا سے لیں گے, تلکا حدود اللہ ہے, یہاں سے لیں گے. اچھا, اس کو ایسے کریں گے, دیکھیں تلکا حدود اللہ سے یہاں سے سٹارٹ کریں, تو آپ تلکا کو کہیں گے کہ یہاں یہ جملہ شروع ہو رہا ہے. جی تلکا جو ہے اسم ہے, اسم ہے. جی جی جی. جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو جو شروع میں آتا ہے تلکا وہ کیا کہلائے مبتدا. گا؟ مبتدا ہے. اب ظاہری بات ہے مبتدا تو ہے, لیکن اس کے اوپر جو علامت ہے مرفوع ہونے کی وہ نظر تو نہیں آ رہی, رائٹ؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں تل کا, اولائے کا, یہ مبنی ہوتے ہیں. جی جی, یہ تو بات یاد ہے. جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا جو اعراب ہے وہ محلن مرفوع ہے, ٹھیک ہو گئی. اب اس کی خبر کیا ہوگی؟ حدود اللہ, اور بلکہ حدود اس کی خبر ہے, اور ساتھ یہ مضاف بھی ہے, تو مضاف الیہ اس کا اللہ, اللہ کی حدود. جی تو یہ ہو گیا اس کا یہ مبتدا, اور یہ اس کی خبر ہو گئی, یہ جملہ مکمل ہو گیا. اب یہاں پر آپ ایزیوم کریں کہ نئے جملے کی بات ہو رہی ہے, یبینھا لقوم یعلمون. یبینھا یہ جملہ فعلیہ ہوگا, یہ فعلیہ ہوگی. جی ٹھیک ہو گیا. اس میں ایک فعل آ گیا, اس میں فاعل جو ہے وہ مستتر چھپا ہوا ہے, اور وہ اس کا جو لنک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہاں جو ہے یہ کیا بنے گا؟ اس کا مفعول بہی. مفعول بہی. جی ٹھیک ہے. اور لی قومن, تو لی قومن کیا ہوگا؟ یہ تو جار مجرور ہے. ٹھیک ہو گیا. جار اب مجرور. آپ کہہ سکتے ہیں قومن کے بعد آیا یعلمون, تو یعلمون کا جو جملہ ہے اس میں جو معنی پایا جا رہا ہے وہ صفت ہے قوم کی. یہ ہم نے اس طرح کی میرا خیال پڑھا نہیں ہے ابھی, لیکن بٹ یو گیٹ دا پوائنٹ. کیسی قوم؟ قوم کی صفت کیا ہے؟ یعلمون, وہ لوگ جانتے ہیں. یعنی ایز پورا جملہ جو ہے نا, یعلمون پورا جملہ ہے. کون سا جملہ ہے؟ جملہ یہ فعلیہ. جملہ فعلیہ, اس میں بھی فاعل ہے, ٹھیک ہے. فاعل کیا ہے؟ فاعل اس کے اندر یعلمون, وہ واو سے پتہ چل رہا ہے یعلمون وہ, ٹھیک ہے. قومی یعلمون یعنی وہ قوم والے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں, اور یہ بیسکلی قوم ان کی صفت بتا رہا ہے.
سر جی برادر question سلمان. ہے. جی 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 سر یہ جیسے کہ آپ ابھی اس کا بتا رہے تھے آپ، تو ابھی جیسے یہ پورا ایک آیت ہے یا اس کا ٹکڑا ہے آیت کا، فَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ بَيْنَهُمَا. تو سر یہ جو اب اس کا ہم نے یہ تو کر دیا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تک تھا، تو یہ ایک جملہ اسمیہ ہو گیا نا. اب یہ جو بینہما اس کا ترکیب کے پوائنٹ سے ہم اس کو متعلق کہتے ہیں، تعلق کہتے ہیں، اس کو متعلق کہتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں کہتا یبینھا. آپ یہ دیکھیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ ایک نیا جملہ ہے، اس کا کنیکشن آپ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں پچھلے والے کے ساتھ کیا ہے. رائٹ. جی دل سر کا حدود اللہ. جی جی سوری سر، لیکن سر یہ جو اللہ ہی کے بعد، کیونکہ اس میں کوئی آیت یا کوئی اس میں گیپ تو نہیں دیا ہوا نا، تو اس کو اس کے ساتھ کیسے جوڑیں گے ہم؟ نہیں ہم کیونکہ دیکھیں یبینوں میں کون یہ وضاحت کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اللہ کنیکشن تو ہے نا اس کا، جو اس کے اندر ہوا ہے وہ اللہ سے اس کا کنیکشن ہے. لیکن یہ کہ اس کو الگ سے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ کی حدود ہو گئے. اب ان کے بارے میں کہا جائے یبینھا، یہ ہا جو ہے نا یہ جا رہا ہے حدود کی طرف. اچھا ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. یہ سسٹر اس کو سیما متعلق بھی کہتے ہیں، کچھ اس طرح کا بھی نہیں، ورڈ متعلق نہیں کہتے. متعلق ہم سیکھیں گے، وہ عام طور پہ آپ کیا ہے نا جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کرتے ہیں. اچھا وہ ہم نے ابھی اس کی اس پر ہم نے ابھی زور نہیں دیا. جی سسٹر سیما آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی سر، آپ نے بتایا کہ یہ جو یا لقومن کے بعد جو یعلمون آ رہا ہے، تو یہ اس کی صفت بن رہی ہے. تو سر اس کا ایک اگر چھوٹا سا رول اگر آپ کہیں تو میں یہ واضح کر دوں. بالکل بتا دیں، سب کو بتا دیں. سر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اسم نکرہ کے بعد کوئی بھی جملہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی صفت بن کے آ رہا ہوتا ہے. کوئی اسم نکرہ ہو اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہو تو پھر اس جملے کو ہم اس نکرہ صفت کی نکرہ اسم کی صفت مانتے ہیں. اور اگر وہ معرفہ کے بعد آ رہا ہو جملہ تو وہ پھر اس کا حال بنتا ہے. یہ ایک رول ہے. چلیں یہ بھی ٹھیک ہوگا. یہ جملہ فعلیہ ہوگا سر، اسی کے لیے اسمیہ تو نہیں ہوگا. فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. جملہ اگر آ رہا ہو جملہ نکرہ کے بعد تو اس کا حال وہ صفت بنے گی، اور اگر معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہو تو وہ پھر اس کا حال بنتا ہے. جزاک اللہ. وہی ہے. آج کے لیے ہمارا لیسن اتنا ہی ہے. اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو آئی تھنک وی کین اسٹاپ فار ٹوڈے. تو جزاک اللہ خیرہ فار یور پارٹیسپیشن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.